أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سورۃ المائدہ آیت نمبر 109۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں انتقال کے پہلے وصیت کا ذکر فرمایا کہ آدمی کو جب اپنے مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو کہ اس کا مال اس کے وارثین تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کر رکھ لے، اور کسی کو گواہ بھی بنا لے۔ تو گواہوں کے لیے قرآن مجید نے 2 گواہوں کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ وہ مال اس کے وارثین تک پہنچ جائے۔ اگر کسی ایسی سفر میں نہیں ہیں، کسی ایسی جگہ پر نہیں ہیں، وارثین کو ساری جائیدادیں سارے مال کا علم موجود ہے، تب ایسی صورت میں وصیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وصیت 2 طرح سے ہوتی ہے، جیسے گزشتہ کی آیات میں ہم نے وصیت کا جو واقعہ پڑھا تھا کہ ایک مسلمان 2 عیسائیوں کے ساتھ، تمیم اور عدی کے ساتھ، وہ کسی سفر میں گئے ہوئے تھے، اور اس مسلمان کے پاس سفر میں جو مال تھا، انہوں نے جب محسوس کیا کہ ان کا یہاں انتقال ہو جائے گا تو ان 2 کافروں کو، جو اس وقت کافر تھے، بعد میں تمیم اور عدی مسلمان ہو گئے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، یہ صحابہ میں سے تھے۔ تو پہلے جب یہ کافر تھے، کفر پر تھے، تو ان دونوں کو گواہ بنا دیا کہ میرے پاس یہ مال ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا، آپ دونوں میرا یہ مال میرے وارثین تک پہنچا دو۔ اور انہوں نے باقاعدہ ایک فہرست بنائی، اور فہرست بنا کر اپنے مال کے اندر وہ چھپا کر رکھ دیا تاکہ وارثین کے ہاتھوں میں مال جائے تو وہ فہرست بھی مل جائے اور انہیں سمجھ میں آ جائے کہ ان کے مال میں سے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ اگر کبھی ان 2 افراد نے جن کے لیے وصیت کی ہے، اگر انہوں نے کبھی خیانت کی تو وہ فہرست کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا کہ انہوں نے ایک پیالہ غائب کر دیا جس میں سونے کا کام کیا ہوا تھا، سونا لگا ہوا تھا، اور اس فہرست کے ذریعے اس پیالے کا علم وارثین کو ہو گیا۔ تو یہ اس مال کی بات ہے جو مال وہ مسافر انسان کہیں سفر میں تھے اور وہاں ان کے مال کے ضائع ہونے کا ڈر تھا۔ البتہ کوئی انسان اپنے شہر میں ہو، اس کا اپنا گھر ہے، اس کی اپنی دکان ہے، اس کی اپنی کھیتی ہے، اس کی اپنی زمین ہے، اس کا اپنا پیسہ ہے، اس کا سونا ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ سب پتہ ہے، اسے معلوم ہے، اس کی بیوی کو پتہ ہے، اس کے بچوں کو پتہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی باہر والے کو وصیت کر جانا، کسی باہر والے کو گواہ بنانا کہ میرے پاس فلاں فلاں مال ہے، میرے وارثین تک پہنچاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وارثین کو تو پتہ ہے کہ ان کے والد کے پاس کیا کیا تھا۔ ایک وصیت تو یہ ہے۔ دوسری وصیت کہ معلوم ہوتے ہوئے بھی اگر مرنے والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مال تو میرے وارثین تقسیم کر لیں گے، وارثین کو پتہ ہے کہ مال کہاں کہاں پر ہے اور کیا کیا ہے، تو انتقال کے بعد جو شرعی طریقہ ہے تقسیم کرنے کا، اس طریقے سے تقسیم تو کر لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس میں سے کچھ حصہ ہمارے فلاں بھائی ہیں، یا فلاں ماموں ہیں، فلاں چچا ہیں، فلاں ہمارے دوست ہیں، فلاں مسجد ہے، فلاں مدرسہ ہے، یا فلاں یتیم خانہ ہے، فلاں غریب انسان ہے، فلاں ہمارے خادم ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ پیسہ ان کو دے دیا جائے،
وارثین میں تقسیم ہونے سے پہلے کچھ پیسہ انہیں دے دیا جائے۔ اگر اس طرح کی وہ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت کر سکتے ہیں، یہاں پر وہ وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص کو میرے مال میں سے اتنا پیسہ دیا جائے، لیکن ضروری ہے کہ وہ پیسہ معمولی ہو، ایسا نہ ہو کہ پورے مال کا 1/3 حصہ اسی میں ختم ہو جائے یا 1/3 حصے سے زیادہ کی وصیت کر جائے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ آدھا فلاں کو دے دو، آدھا تم لوگ آپس میں تقسیم کر لو، تو شریعت کہتی ہے ایسی وصیت مقبول نہیں ہے۔ یعنی کسی دوسرے کو دے کر اپنے وارثین کو کمزور کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، تو شریعت نے اس سے روک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ان کو پورے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا نہیں، کہا آدھے مال کی، کہا وہ بھی نہیں، کہا 1/3 مال کی، تو کہا کہ ٹھیک ہے کر سکتے ہو، لیکن والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے وارثین کو غریب بنا کر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کو آپ مکمل طور پر بے نیاز بنا کر چلے جاؤ، ان کو مالدار بنا کر جاؤ، اس حالت میں چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے بعد وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تو وصیتوں میں ایک وصیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کے لیے وصیت کی جاتی ہے، اور یہ وصیت جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ 1/3 کے اندر ہو۔ ایک وصیت اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی محلے کے بزرگوں کو یا مساجد کے ذمہ داروں کو یا جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں کو گواہ بنا دیتا ہے اور وصیت کر جاتا ہے کہ میرے بعد میرے چھوٹے بیٹے کو اتنی رقم دی جائے، یا میرے مال میں سے فلاں فلاں مال میرے چھوٹے بیٹے کو دیا جائے، تو شریعت کہتی ہے لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ ایسے باقی وارثین کو محروم کر کے ایک وارث کے لیے وصیت کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا وارثین انتقال کے بعد جو ان کا حق ہوتا ہے وہ حق میں سے تقسیم کر لیں گے، ان کا جو حصہ ہوگا وہ لے لیں گے، الگ سے ان کے لیے زائد کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر باقی تمام وارثین راضی ہیں اس بات سے، تمام وارثین اس بات سے راضی ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہم سب نوکری والے ہیں، اچھے کمانے والے ہیں، آپ یہ چھوٹے بھائی کو اپنی طرف سے کچھ زیادہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، تب ایسی صورت میں والد کو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے اس بچے کے لیے کچھ زیادہ خاص کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وصیت کا تذکرہ فرمایا اور وصیت کے لیے پھر امانت داری کا بھی ذکر کیا کہ جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے وصیت لکھتے وقت، وہ گواہ بھی ایماندار ہونا چاہیے، وہ خیانت کرنے والے نہیں ہونا چاہیے، وہ خیانت کرنے والے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا ذوی عدل منکم، ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم، تم میں سے 2 انصاف پسند لوگ، اچھے لوگ، سچے لوگ، ایماندار لوگ، ان لوگوں کو گواہ بناؤ۔ اب وہ چاہے مسلمان میں سے ہوں یا پھر غیر مسلم میں سے ہو، اگر مسلمان ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان نہیں ہیں، یا مسلمان ہیں لیکن کوئی ایماندار ان کو نظر نہیں آتا، ان کے قریب میں ایسے مسلمان نہیں ہیں جو اچھے لوگ ہوں، لیکن کچھ ایسے غیر مسلمین ہیں جو ایماندار ہیں اور جو ذمہ دار بھی ہیں، انہیں اگر ذمہ دار بنا دیا جائے تو مال بالکل صحیح طرح تقسیم ہوگا، تو ایسی صورت میں انہیں بھی بنایا جا سکتا ہے، انہیں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اب یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں سے سوال کرے گا،
ایک تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہر انسان سے پوچھا جانے والا ہے کل قیامت میں. کل قیامت میں ہر انسان سے پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے کیا کام کیا ہے. تو ہر شخص سے سوال کیا جائے گا. تو ایسے ہی نبیوں سے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں معصوم بنایا ہوا ہے، جو ہر قسم کی خطاؤں سے محفوظ ہیں، اور جن کے لیے باقاعدہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جب یہ لوگ بھی سوال کیے جائیں گے تو ان کے علاوہ جن کو ہم ولی مانتے ہیں، جن کو ہم پیر مانتے ہیں، جنہیں ہم علماء سمجھتے ہیں، جنہیں ہم محدث سمجھتے ہیں، فقیہ ہیں، ہماری نظر میں جو علمی اعتبار سے مبارک ہیں، محترم ہیں، یا دنیا میں عبادت کے حساب سے بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، جو یہ الگ الگ طبقے کے لوگ ہیں، جو انتہائی دیندار، امانتدار، ایماندار، سچے، دیانتدار، عبادت گزار لوگ ہیں، تو کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ ان سے بھی پوچھا جائے گا. اسی طرح سے ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، اور پھر ان سے اوپر جو تابعین ہیں، اور پھر ان سے اوپر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ان سب سے پوچھا جانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے کل قیامت میں سوال کرے گا، سب سے سوال کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے خطبہ دیا تب آپ نے لوگوں سے کہا، انتم تسألون عنی فما انتم قائلون. لوگوں، کل تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. فما انتم مجیبون یا فما انتم قائلون. نبی نے کہا بتاؤ تم وہاں کیا کہو گے؟ رب کے سامنے میرے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا. اپنا سوال تو ہوگا ہی، میرے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے، کیونکہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہارا رہنما رہبر ہوں. میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا فریضہ تم تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچایا یا نہیں. الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت. نبی نے باقاعدہ 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ کہا، بتاؤ کیا میں نے اللہ کا فریضہ، اللہ کا پیغام تو تم تک پہنچایا نہیں، تم تک پہنچا نہیں دیا، تم تک پہنچا نہیں دیا. لوگوں نے کہا نعم قد بلغت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. کہا جیسے تم یہاں گواہ دے رہے ہو، گواہی دے رہے ہو. نبی نے کہا تھا اللہم فشہد، اللہم فشہد. اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے. اس میدان میں، مینا کی وادی میں، مبارک دنوں میں، حج کے ایام میں، احرام کی حالت میں، یہ مبارک کام کرنے کے لیے ساری دنیا سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہاں یہ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے پیغام کو، تیرے فریضے کو جو تو نے مجھ پر لازم کر دیا تھا، میں نے اس کو صحیح طرح سے ادا کر دیا ہے. تو اللہ تو گواہ ہے ان کی زبانوں پر. اس کے باوجود بھی نبی نے پوچھا، کل قیامت میں بھی پوچھا جائے گا. پھر کل قیامت میں دوبارہ پوچھا جانے والا ہے. جیسے یہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں سوال کرے گا. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے سوال کرے گا، ایسے ہی نبیوں کے بارے میں ان کی امت سے بھی پوچھے گا، ان کے امت سے بھی پوچھے گا. اسی لیے نبی فرماتے ہیں الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں سنو، تم میں سے ہر شخص اپنے آپ کا ذمہ دار ہے، اور وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اپنے ماتحتوں کا بھی ذمہ دار ہے. تم میں سے ہر شخص سے اس کے اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اپنے بارے میں، اور ساتھ میں اس کے ماتحت جو لوگ ہیں
جن کے وہ نگران ہیں، جن کے رہنما ہیں، جن کے رہبر ہیں، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو جب انسان ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کے اوپر دو چیزیں لازم آ جاتی ہیں، ایک خود کی مسئولیت، ایک اپنے ماتحتوں کی مسئولیت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تو واضح کر دیا، لیکن ساتھ میں اپنی امت کا بھی ذکر کر دیا کہ میں یہاں پر ان کے سامنے باقاعدہ یہ شہادت لے رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں پھر پوچھے گا، اور وہ پوچھنے والی جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں فرمایا، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمام رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور ان سے سوال کرے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا، تم نے دعوت دی، تبلیغ کیا، محنت کی، تو اس کا جواب کیا ملا؟ لوگوں نے تمہاری باتیں مانی نہیں مانی؟ کیا ہوا؟ کیسے لوگوں نے آپ کی باتوں پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ لوگ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ آپ کے ساتھ آپ کی امت تھی یا نہیں تھی؟ ماذا اجبتم، آپ کو جو کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کام میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہے؟ قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمارے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن اب وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے سامنے ہی ان کا انتقال ہوا، کم سے کم ان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ تھے اور ان کا انتقال ہمارے سامنے ہوا ہے، ہم نے ان کی زندگی دیکھی ہے۔ لیکن ہمارے انتقال کے بعد جو لوگ موجود رہے ان کے بارے میں ہم کیا جانیں؟ ان کی زندگی ہماری زندگی کے ساتھ تھی، ہم جانتے تھے، لیکن جو ہمارے بعد بھی زندہ تھے اس دنیا کے اندر ان کے بارے میں قالوا لا علم لنا، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، کیونکہ بعد کی خبریں ہمیں نہیں معلوم۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ تمام رسول غیب کے علم کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہمیں یہ سب نہیں معلوم، ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری امت نے، ہماری قوم نے کیا کیا وہ ہم نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ دیکھیں کتنا اہم نکتہ ہے یہاں پر، اور آج تک مسلمان نبیوں کو یا نبی کو عالم غیب مانتا ہے۔ یہ کہتے نا کسی کے سر پر زبردستی کوئی کام تھوپ دینا، جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے ایسا نہ کہا جائے، میں وہ نہیں ہوں، اور اس کی قوم کہتی نا آپ وہی ہو، آپ وہی ہو، آپ کا وہی نام ہے۔ یعنی جس چیز سے انسان اپنے برات کا اعلان کر رہا ہے تو امت کے ہزاروں لوگ مل کر ان کو وہی لیبل دینا چاہتے ہیں اور وہی چیز ان کے سر پر تھوپ دینا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی کی اس میں۔ نبی اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں انک انت علام الغیوب، کہ تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے، ہمارے بعد ہماری قوم نے کیا کیا وہ ہم نہیں جانتے۔ اور یہی اظہار حوض کوثر پر بھی ہوگا۔ جب حوض کوثر پر لوگ آئیں گے تو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھیں گے تو انہیں بلائیں گے، آئیے آپ لوگ بھی آئیے، آپ لوگ بھی آئیے۔ فرشتوں سے کہیں گے انہیں بھیجیے ہمارے پاس، فرشتے کہیں گے نہیں، چلو یہاں سے بھاگو، دور کر دیا جائے گا، ان کو بھگا دیا جائے گا وہاں سے۔ تو آپ پوچھیں گے یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، میرے ساتھی لوگ ہیں، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میں اپنی امت کو علامتوں سے پہچانتا ہوں، وضو کی علامتوں سے، نماز کی علامتوں سے پہچانتا ہوں۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ نہیں جانتے
فرشتے کہیں گے نبی سے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دنیا میں کیسے آپ کے دین کو بدل دیا تھا. آپ نے جو ان کو شریعت دی تھی، جو دین دیا تھا، انہوں نے آپ کے بعد کیسے اس میں تبدیلیاں لائی. انک لا تدری، آپ کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں، آپ نہیں جانتے ہیں. فرشتے بھی وہاں نبی سے علم غیب کا انکار کریں گے کہ نبی کو انتقال ہو جانے کے بعد ان کی قوم کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے. اور آج 2023 تک 1500 سال تک کے ہمارے لوگ کہتے ہیں نبی آنے والے ہیں، نبی کے لیے کرسیاں لگا دی جاتی ہیں، نبی حاضر بھی ہیں، نبی سب کچھ ہیں. اسی لیے بعض مذہب کہتے ہیں کہ میں نبی کو حاضر و ناظر سمجھ کر قسم کھاتا ہوں. ایسی قسمیں لوگ کھاتے ہیں. میں نبی کو حاضر اور ناظر سمجھ کر، حاضر کا مطلب وہ حاضر ہے سامنے، اور ناظر کا مطلب وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سامنے میں موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس طرح کی جہالت کا مظاہرہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے. تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، کیسے انہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلی کر دی. تو نبی فرمائیں گے ہاں یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے، ابھی آپ لوگوں نے بتایا مجھے علم ہوا. اور آپ فرشتے ہیں، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے تو جھوٹ نہیں بولتے. تو نبی نے فوراً فرشتوں کی بات مان لی، کیونکہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اور آپ نے تاکید کے ساتھ کہہ دیا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دو ان کو. میں تو انہیں اپنا سمجھ رہا تھا، اچھا ہوا آپ نے ان کی حقیقت بتا دی. یہ چہرے سے بڑے شریف نظر آ رہے ہیں، مگر انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ الگ ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ الگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان شکل و صورت سے باقاعدہ وہاں اس کے چہرے پر نماز کی اور سجدے کے اور وضو کے آثار بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن اس نے یہ سب کی پابندی کی ہوگی، نمازوں کا اہتمام، وضو کا اہتمام، یہ سارے کام کیے ہوں گے، عبادتوں کا اہتمام کیا ہوگا، لیکن دین میں اگر اس نے اس طرح کی خرافات پیدا کر دی ہیں، بدعات، شرک، اس طرح کی برائیاں انجام دی ہیں، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اس کو نزدیک آنے نہیں دیں گے، اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا. تو فرشتے کہیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ ماذا اجبتم، تم بتاؤ تم نے دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے، تمہیں کیا جواب ملا، تمہاری قوم نے کیا کہا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. وہ کہیں گے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے. اب ہر شخص سے اپنا اپنا پوچھ لے، ہم کیا ان کے بارے میں کہیں گے، ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ہر شخص اپنا اپنا سوال کا جواب دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہر شخص سے پوچھے گا، ہر شخص سے پوچھے گا، اور جو ذمہ دار ہیں اس سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. ذمہ دار سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. کون سے ذمہ دار؟ جب نبی یہ کہتے ہیں کہ انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، میں نبی ہوں، میں مبلغ ہوں، میں تم پر ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو تم سے میرے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی مقام پر کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا تو گھر ہے، گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، اس میں کیا پوچھنا ہے، اس میں کیا پوچھنا ہے؟ کھانے پکانے کی باتیں، رہنے سہنے کی باتیں، گھر بنانے کی باتیں، گھر کی صفائی کی باتیں، کپڑے دھونے کی باتیں، اس میں کیا پوچھنے کی چیزیں ہوں گی؟ یہ بھی ذمہ داری ہیں. اس میں بھی آپ کو اتنے افراد کا ذمہ دار بنایا گیا، اور کم سے کم بیوی کی ذمہ دار تو ہو. اس سے بھی پوچھا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیوی سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں، باپ سے پوچھا جائے گا ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے گھر کے بارے میں، سب کے بارے میں.
تو ہر ایک کو اپنی اپنی مسئولیت کا احساس ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور جب یہ مسئولیت کا احساس ہوگا نا تبھی انسان ایمانداری سے کام کرے گا۔ اور یہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے شہر کے اندر، یہ ماحول میں اس بات کا تذکرہ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ لوگ محلے محلے، گلی گلی، گھر گھر، دروازے دروازے گھوم رہے ہیں، مجھے ووٹ دیجیے، مجھے ووٹ دیجیے، مجھے ووٹ دیجیے، میں فلاں بیڑا پار کر دوں گا، میں فلاں حیدرآباد کو استنبول بنا دوں گا، پاکستان بنا دوں گا، کلکتہ بنا دوں گا، نہ جانے کیا کیا بنا دینے والے ہیں۔ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے جہاں کے وہاں گٹر والے، نالی والے، گڈھے والے بنے ہوئے ہیں، لوگ 5 سال کے بعد ایک مرتبہ آتے ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، لوگوں کے پیٹ میں اپنے سر ڈالتے ہیں اور ووٹ مانگتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ہو سکتا ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں کام کریں گے، اس امید کے ساتھ انہیں ووٹ دیتے ہیں، انہیں کامیاب بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے یا انہیں کوئی احساس دلانے والا نہیں ہے، بس اس کو ایسے ہی کھیل سمجھا جا رہا ہے گڑا گڑی کا، اور کھیل میں لوگ ایسے کھیل رہے ہیں، کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر مجھے ایک علاقے کے اگر 50,000 لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں، یا 1 لاکھ لوگ مجھے ووٹ دے رہے ہیں، یا 10 لاکھ لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں، اور 10 لاکھ لوگ میری تائید کر رہے ہیں، مجھے آگے بڑھا رہے ہیں، مجھے ذمہ دار بنا رہے ہیں، تو یہ 10 لاکھ لوگ مجھ سے کل قیامت میں پوچھیں گے بھی۔ ان 10 لاکھ لوگوں کے بارے میں کل قیامت میں مجھ سے پوچھا بھی جائے گا کہ پھر تم نے ان سے جو وعدے کیے تھے، ان کے جو کام تمہیں کرنے تھے، تم نے وہ کام کیے کیا نہیں کیے؟ سرکار یہاں پوچھے یا نہ پوچھیں، قوم کو تم پوچھنے دو گے نہیں، سرکار پوچھے گی نہیں، کیونکہ اوپر سے نیچے تک بعض مرتبہ ویسی چیزیں نظر آتی ہیں، ہر شخص اسی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں سے اگر بچ گئے تو جتنی بار یہ ذمہ داریاں تمہیں ملے گی دنیا کے اندر، اتنی مرتبہ اتنے لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ یہ خدا کا خوف بھی دل میں آنے کی ضرورت ہے، خدا کا خوف بھی دل میں آنے کی ضرورت ہے، تب ہمارے محلے، ہماری گلیاں، ہمارے معاشرے یہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ کب ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈران اچھے نہیں ہوتے، سیاسی افراد وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، بس وہ پیسہ کھانے والے اور کھلانے والے اس طرح کے جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ لیڈران بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان سے نکلے ہوئے ہیں۔ مطلب ہمارے درمیان میں ایک آدمی اگر اس کو باہر نکال کے اگر اس کو ایک کسی جگہ نمائش میں رکھا جائے، اس کو دیکھا جائے سر سے پیر تک، اس کے صبح شام کے کاموں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے اس آدمی میں اتنی غلطیاں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم میں سے ہر فرد اسی طرح کا ہے۔ اگر یہ معاشرہ اچھا ہوتا، معاشرے میں ہر فرد نیک ہوتا، ہر فرد میں ایمانداریاں ہوتی، تو ایماندار لوگوں میں ایسے افراد کبھی اوپر نہ آتے، یا ایسے افراد باہر نہ نکلتے۔ ہمارے درمیان سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اس کا مطلب معاشرہ ہی ایسا ہے۔ معاشرے کے اندر ہر فرد جگہ جگہ کرپشن ہے، گھر گھر میں کرپشن ہے، ہر فرد کے اندر بیماریاں موجود نظر آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اچھے آدمی کو ذمہ دار بناتا بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایماندار بنائے، نیک بنائے، سچا بنائے، امانت دار بنائے، اور جو ہمارے ذمہ دار بنتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو ذمہ داری ہیں ووٹ دینے کی، اس میں بھی صحیح طرح سے ایمانداری کے ساتھ وہ صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔